شہزادی آپ کے 4 بیٹے تھے، عطاء المنعم، عطاء المؤمن، اسی طرح عطاء المہیمن، اور شاہ جی فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ وَأَنَا أَبُو الْعَطَايَا۔ اب اللہ کی شان ہے کہ بس 2 بھائی باقی رہے، عطاء المنعم بھی فوت ہو گئے، عطاء المحسن بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کے قبروں پہ دریائے رحمت جاری فرمائے۔ اب عطاء المہیمن اور عطاء المؤمن ہیں، عطاء المؤمن کی بھی بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہیں، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وادخلها فی الفردوس الاعلی، اور اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ شاہ صاحب کے 4 بیٹے خطابت میں، علم میں، فصاحت میں، لطافت میں اپنی مثال آپ تھے۔ تو بہرحال مجھے کل انہوں نے بتایا ٹیلی فون پہ، میرے ساتھ ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں، پتہ نہیں الٹی کر کے کیوں رکھ دیتے آپ، اچھے سمجھ بھی آئی مجھے آج تک۔ میں 2 عمرے کر چکی ہوں اور مدینے کی زیارت کی، واپسی کے راستے میں مدینے سے میقات پر احرام باندھا، نیت کی ہے، حیض آ گیا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو بیٹھنا ہے، انتظار کرنی ہے، سیٹ تبدیل کروانا، کیونکہ جب تک آپ پاک نہیں ہوں گی عمرہ نہیں کر سکتی، اور اگر عمرہ نہیں کریں گی تو گویا کہ آپ ہمیشہ پھر احرام میں ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء تو اتنا بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی امکان نہ ہو تو اسی ناپاکی کے اندر بھی یعنی یہ ہے کہ وہ عمرہ کر لے اور تب ادا کرے اور توبہ کرے۔ وَلَضَّالِّينَ یا وَلَضَّالِّينَ دونوں جائز ہیں، جھگڑے نہ کیا کرو بلا وجہ۔ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اگر کوئی عورت نہ ہو تو پھر دے سکتا ہے۔ دلیل کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کہ چاند کی طرح واضح ہو بھئی اور کوئی آدمی ہے نہیں تو پھر خامن کو ہی حق ہے نا، اگر عورتیں موجود ہیں پھر خامن نہیں دے سکتا۔ اس میں یہی ہے نا، حضور نے حضرت بی بی عائشہ نے یہی فرمایا تھا اگر تم پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ معنی یہ تھا، یہ اظہار محبت تھا، کمال محبت تھی، ورنہ اصول یہی ہے اگر عورتیں ہیں عورتیں غسل نہ ہوں تو خاوند دے سکتا ہے۔ اسی طرح خاوند مر جائے، کوئی مرد نہ ہو تو بیوی بھی غسل دے سکتی ہے۔ جیسے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ رضا کے مقام پہ رہتے تھے اور علیحدہ رہتے تھے، جب اکیلے تھے تو بیوی سے کہا کہ میری موت قریب آ گئی ہے اور اگر میں مر جاؤں تو یہاں تو اور کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تو لہذا مجھے غسل دے کے کفن پہنا کے تو میرا جنازہ گلی سے دروازے سے نکال کے سڑک پہ رکھ دینا اور ویسے کہہ دینا کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کے صحابی کا جنازہ ہے، جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا، باقی انتظام آپ کریں۔ تو آپ کو بیوی نے غسل دیا کہ اور غسل دینے والا کوئی نہیں تھا، اور جنازہ آپ کا رکھ دیا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ صحابہ کا ایک جماعت، ایک قافلہ آ رہا تھا، جب اس طرف ہے انہوں نے کہا بھائی ہم اس مقام سے گزر رہے ہیں ربضہ جہاں ابی ذر ہے، چلو اس کی زیارت کرنا ہے۔ تو سارے صحابہ آئے تو آگے تو میت رکھی تھی، انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا فوت ہو گئے تمہارے بھائی۔ تو سب صحابہ نے پھر آپ کا جنازہ پڑھایا۔ تو مسئلہ یہی ہے اگر نہ ہو عورت تو جائز ہے،
اہل سنت لاپتہ کارکن، کوئی کارکن لاپتہ ہو گیا، اللہ مدد کرے، اللہ حفاظت کرے، دوران طواف اگر اذان ہو جائے تو جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ لا حول۔ عمرہ ادا کرنے سے میرا بھائی بات سمجھو حج فرض نہیں ہوتا۔ یہ مسائل اس زمانے میں تھے جب یہاں کوئی پابندی نہیں تھی، لوگ آتے تھے، رمضان میں رہتے تھے، حج پڑھ کے چلے جاتے تھے، شوال میں آ جاتے تھے، اشہر حج میں آ کے عمرہ کر لیتے تھے، تو اب ان کے لیے ضروری تھا کہ حج کریں۔ اس دور میں آپ عمرے کے ایام مقرر ہیں، 15 دن یا مہینہ، ایک دن اوپر نہیں رہ سکتے، پھر دوبارہ آپ آ نہیں سکتے جب تک آپ کی منظوری نہ ہو، تو حج کیسے فرض ہو جائے گا؟ اس لیے حج فرض نہیں ہوتا، تمہارے بس میں ہی نہیں۔ مطاف میں 12 نسوار منہ میں رکھنا سارے حرم میں ناجائز ہے، بدبودار چیز نہیں آنی چاہیے۔ اگر طواف مکمل کرنے کے بعد حجوم سے نکلنا مشکل ہو، میں مسلسل طواف کروں، سب طوافوں کی دعا نماز بعد میں پڑھوں، وہ جائز ہے، لیکن 7 چکر ختم کر کے پھر دوسرے طواف کی دوبارہ نیت کرنی ہوگی آپ کو، ایسے نہیں کہ چکر لگاتے رہیں۔ اگر ہم سفر میں ہیں، 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ حنفی مذہب میں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمع سوری ہے۔ کیا معنی؟ ظہر کو لیٹ کر کے پڑھو، عصر کو اول وقت میں پڑھو، تو جمع بھی ہو گئی اور نماز بھی اپنے اپنے وقت میں ہوگی۔ باقی ائمہ کے نزدیک تقدیم تاخیر جمع جائز ہے۔ زندہ آدمی اگر معذور ہے تو اس کے لیے عمرہ کریں، معذور نہیں ہے دعا کریں۔ طواف کرتے ہوئے چکر زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، آئندہ احتیاط کریں، چونکہ نہ کم ہوں نہ زیادہ ہوں۔ اگر قرآن مجید ختم کرنے کے بعد قرآن کے تمام جو سجدہ تلاوت ہے ایک ہی دفعہ اکٹھے ادا کریں، کیوں؟ حکم یہ ہے کہ جب سجدے کی آیت ہے فوراً سجدہ کرو۔ اپنے افسر کے ظلم و ستم سے اللہ سے بد دعا کر سکتے ہیں، حرم میں بد دعا کیوں؟ دعا کروں کہ اللہ اس کے ظلم سے ہمیں بچا۔ عمرے کے لیے اگر آدمی دوسرے ساتھی کا احرام استعمال کرے جائز ہے، چوری نہ کریں، اس نے اگر خود دیا ہو تو جائز ہے۔ طواف کے 7 چکروں کی دعا کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ دعا حضور نے صرف بین الرکنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یہ مانگی ہے، اور باقی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات۔ ایک مسلمان ہے، دوسرا غیر مسلم ہے، دونوں اکٹھے کسی ملک میں گئے، وہاں جا کر ایک مکان رات کو سوئے، پتہ نہیں مکان
آگ لگ گئی، اب مسلمان اور غیر مسلم کی شناخت کیسے ہو؟ کہاں یہ واقعہ پیش ہوا ہے وہ جگہ تو لکھیں تاکہ پتہ تو کرنا کہ فرضی تم نے قصہ بہانا ہے۔ بہرحال اگر ویسے پتہ ہی نہ لگے، شناخت ہو ہی نہ سکے تو کیا کریں گے؟ بعض اوقات لاشیں اتنی مسخ ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں لگتا، تو کوئی حرج نہیں، اندازہ کریں گے بس۔ مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرہ کرنا چاہیے کہ طواف کے بعد کرنا چاہیے؟ طواف کے بعد سائی بھول گیا، حلق کیا، کپڑے پہنے، گھنٹے کے بعد یاد ہے احرام باندھا، سائی کی، بہرحال دم سے تو بچ گئے لیکن آپ نے غلطی کی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن پڑھا نہ کریں۔ صرف صفا مروہ نہیں دوڑی جاتی، صفا مروہ عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں؟ ہمارے خاندان میں بیماریاں بہت ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ پاک شفا سب کو شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی یہ قدرت کی طرف سے امتحان ہے لیکن ہم امتحان کے قابل نہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ وسواس کی بیماری ہے، کوئی علاج نہیں اس کا دنیا میں، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو۔ ایک ساتھ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی ہیں تو حنفی مسلک میں وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ محمد موسیٰ غازی نے درویش شریف کی کتاب برکات المکیہ لکھی ہے، بہرحال میں نہیں پڑھی، اچھی ہوگی لازماً۔ تحیت المسجد نفل کی فضیلت، تحیت المسجد اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ 1,00,000 رکعت کا ثواب مل جائے۔ اجر اسود کو اشارہ کر کے بوسہ دینا، ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دیں اور نہ لگے تو بوسہ نہ دیں۔ طواف کرتے ہوئے اگر جوتے ساتھ رکھیں یا ریاض الجنہ میں جوتے ساتھ ہوں لیکن کسی کپڑے میں یا تھیلی میں لپیٹیں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ فوٹو یا ویڈیو بنانا جائز نہیں ہے۔ بالوں کی پیوند کاری کرنا جو ہے اگر آپ کے اپنے بال ہیں وہ بھی جائز ہے، اگر پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی جائز ہے، کسی غیر کے جائز نہیں ہے۔ کیا بتاؤ کس کے ہیں، کافر کے ہیں، حلال ہے حرام ہے، کیا بلا ہے۔ پتہ نہیں حضرت عثمان کو فرمایا تھا کہ تیر ڈالو، جہاں تک تیر جائے گا وہ جنت البقیع ہوگا، یہ کوئی ایسی بات نہیں، میں نے تو نہیں پڑھی، کہیں آپ نے حدیث پڑھی ہو تو مجھے بھی بتا دینا۔ ایک عمرہ پاکستان سے آتے ہوئے کیا ہے، ایک عمرہ مدینہ منورہ سے واپسی پر کیا ہے، والدہ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، مسجد عائشہ سے یہ جنانہ سے کریں، بالکل کریں۔ ایک بار میقات سے احرام باندھ کے ایک سے زیادہ عمرہ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ ایک عمرہ ہوگا پھر دوبارہ احرام باندھیں گے۔ اگر ہم میقات سے احرام باندھ کے آئے، مکہ شریف پہنچنے کے بعد ہوٹل میں چلے گئے، وہاں جا کے ہم نے غسل کیا، پھر احرام پہن کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن غسل خوشبو والے صابن سے نہ ہو، اگر صابن خوشبو والا ہے دم پڑ جائے گی۔ اذان سے پہلے ہمارے ہاں جو درود السلام ہے وہ بدعت ہے، بعد میں بھی بدعت ہے۔ سنت وہی ہے جو حضور نے بتلایا ہے کہ صرف درود شریف پڑھو۔ نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے، کیونکہ نماز جنازہ خود دعا ہے۔ میری بیوی بے ہوش ہو جاتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں، تمام میڈیکل ٹیسٹ کروائے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے
ہیڈ فون لگا کے سنا کرے. نماز میں برے برے خیال آتے ہیں. جب اللہ نے معاف کیے ہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ داڑھی میں ڈیزائن بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہاں ٹھیک کریں, سیدھا رکھیں, ڈیزائن پتہ نہیں کیا مراد ہے آپ کی. کہتے ہیں یہاں لوگ جو ہیں وہ سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھتے. ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا, کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے. زمزم کے پانی سے غسل کرنا جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ بلا ضرورت نہ کیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. من اللہ نور و کتاب مبین, اس سے اللہ کا قرآن ہے. واتبعوا النور الذی انزل معه انزلنا الیک نورا مبینا. حلالہ کرنا جو ہے جائز ہے بالکل. اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, اب اس پر بیوی حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک حلالہ نہیں مانے. فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ, تو قرآن کا مسئلہ ہے. اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کسی اور سے شادی نہ کرے. مدینہ منورہ جا رہے ہیں, وہاں بھی علماء ہوں گے میرا بھائی, مجھے تو پتہ نہیں ہے. عمرے پر آنے والا 2 عمرے کرتا ہے. پاکستان سے آتے ہوئے مدینے سے واپسی پر 2 ہی کافی ہیں. آپ کی مرضی ہے 2 کریں یا 100 کریں. ایک آدمی نے بیت اللہ کے قریب اپنا طواف مکمل کیا. والدہ کو ویل چیئر پر بغیر نیت کے 2 چکر لگوائے. کیا وہ دوبارہ 5 چکر مکمل کرے گا؟ نہیں, اس کی نیت ہی نہیں تھی. وہ تو والدہ کو چکر لگوانے کے لیے گیا تھا نا. اگر عصر کی نماز حرم میں رہ جائے تو حنفی فقہ کے مطابق پھر اپنے وقت پہ ادا کریں, چونکہ یہاں تو اول وقت میں پڑھتے ہیں نا. میں ایک عورت ہوں اور میرا حافظہ کمزور ہے. علماء نے یہی لکھا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کا نام ہے نا, یا قوی یا قوی یا قوی, یہ پڑھا کریں کہ اللہ میرے حافظہ قوی کر دے. قصر نماز میں سنت موقدہ یا غیر موقدہ نہیں پڑھنی پڑتی, وہ معاف ہے. پڑھنا چاہو تو آپ کی مرضی ہے. پہلے عمرے میں حلق کرایا ہے, مدینے سے واپس آ کر جو عمرہ کیا اس میں حلق نہیں کروایا. بہرحال جب بھی عمرہ کرے گا حلق کروائے گا, نہیں کرایا تو حلق بھی کروائے, دم بھی ادا کرے. عمرہ کرنا افضل ہے. مردے کے نام پر عمرہ کریں, طواف کریں. میری بیوی کو ٹی بی ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. کوئی آدمی اپنے والد سے پیسے ادھار لے کے عمرہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. پاکستان سے اگر کوئی آدمی آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہیں تو یہ آپ کو یوٹیوب پہ سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. تو آپ اس سے نمبر لے لیں ٹیلی فون کا اور پوچھ لیا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اللہم فرج ہم المحمومین, نفس کرب المکروبین, واقض الدین عن المدینین, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما,
یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں دور فرما، یا اللہ کمزوریاں دور فرما، اپنے دین کے کام سے محروم نہ فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر مصیبت سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔